مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8096۔ ایک واقعہ ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے۔ اس کے اندر جن اصحاب کا ذکر ہے، ہم اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جس میں صحابہ کا سایہ بایو ڈیٹا لکھا ہے، اس سے ان کی ساری زندگی ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں نام ہے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت مقرر فرمائی اور ان 10 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ 10 افراد اپنی مہم پر نکل پڑے تو راستے میں انہیں کافروں نے گھیر لیا۔ ان 10 جماعت کے اوپر جو نگران بنائے گئے تھے ان کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہیں کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو اب آپس میں مذاکرات چلتے ہیں، تو وہ جو مشرک اور کافر تھے انہوں نے عاصم بن ثابت سے کہا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بخدا میں کسی مشرک کی پناہ نہیں لوں گا، میں کسی مشرک کی پناہ نہیں لوں گا، میں لڑنا مجھے منظور ہے، مرنا منظور ہے، لیکن میں کسی مشرک کی پناہ حاصل نہیں کروں گا۔ پھر ایک جملہ ہے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو بہت اہم ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت کہتے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کو ہماری خبر پہنچا دے، اے اللہ کریم اپنے محبوب کو ہماری خبر پہنچا دے۔ اب کہتے ہیں کہ لڑنا شروع کیا تو 7 مجاہدین جو ہیں ان کافروں نے شہید کر دیے۔ انہی 7 میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ عاصم بن ثابت جو ہیں انہوں نے پچھلی جنگوں میں کافروں کو مارا تھا۔ میں اب ان کا نام نہیں لیتا، وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، واقعہ جو ہے نا وہ طویل ہو جائے گا۔ تو جن کافروں کو حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کیا تھا، جہنم واصل کیا تھا، ان کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے عاصم بن ثابت کا کوئی سر لا دے تو میں اس کی جو کھوپڑی ہے میں اس میں شراب پیوں گی۔ تو اب کافروں کو یہ پتہ تھا کہ وہ اس فلاں فلاں جو بہادر آدمی عاصم بن ثابت نے مارا ہے تو ان کی گردن اتار کے ان کی ماں کو دیں گے تو منہ مانگی قیمت وصول کریں گے، انعام لیں گے۔ اب عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے شہید کر دیا، اور عاصم بن ثابت نے پہلے ایک جملہ کہا تھا، میں کسی مشرک کی پناہ حاصل نہیں کروں گا، اور دوسرا جملہ کیا کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ہماری خبر پہنچا دے۔ تو جب عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ ان کے پاس گئے نا کافر، تو اصحاب سیر نے لکھا کہ نہ جانے کہاں سے بھیڑ جو ہوتی ہے، بعض نے بھیڑ لکھا، بعض نے شہد کی مکھیاں لکھا، کہ نہ جانے کہاں سے وہ شہد کی مکھیاں آ گئیں اور وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس کے اوپر سب کے سب سایہ فگن ہو گئی، کہ کسی کافر کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ہے۔ وہ کھڑے رہے وہاں پہ کہ بھئی اب مکھیاں جاتی ہیں، اب یہ بھیڑیں جاتی ہیں، تو اب ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ کافی دیر گزری، جب ان کا کوئی زور نہ چلا تو انہوں نے کہا چلو رات کو تو چلی جائیں گی نا، رات کو ہم آئیں گے تو ہم اپنا کام پورا کریں گے۔ اصحاب سیر نے لکھا رات ایسا ہوا کہ اللہ نے اس قدر زور کا مینہ برسایا، کہ اس قدر زور کا مینہ برسا کہ پتہ نہیں سیلاب آیا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس کہاں گیا کسی کو نہیں پتہ، وہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتہ۔ اب اصحاب سیر نے لکھا، امام ابن اسیر فرماتے ہیں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے کسی بندے کو چھوؤں گا نہیں جو تیرا انکار کرتا ہے، میں کسی مشرک کو چھوؤں گا نہیں، یعنی میں کسی مشرک سے محبت نہیں کروں گا، کوئی تعلق نہیں اس سے رکھوں گا، کہ مجھے بھی کوئی مشرک نہ چھوئے۔
اے اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی نافرمان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن تیرا کوئی یہ بھی مجھ سے وعدہ ہونا چاہیے کہ کوئی مشرک مجھے نہ چھو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا ایسے کیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے حفاظت ایسے کی کہ مکھیاں بھیج دیں، اور پھر ایسا ہوا کہ بارش کہاں ان کو لے کر گئی کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات بہت اہم ہے قرآن کریم کی اس آیا کے تحت کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا اللہ سے سودا کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کی عزتیں ہمیشہ بڑھاتا ہے، ان کی عزت میں کوئی کمی پیش آنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں سبق اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں، کیوں کہا تھا اقبال نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات تو اب بھی وہی ہے، وہ تو حی و قیوم ہے، ہمارے ہی مانگنے میں کمی ہے، ہمارے ہی عمل میں کمی ہے، ورنہ آج تو دربار تو رب تعالیٰ کا آج بھی اسی طرح سے کھلا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی اسلام سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی دین سے محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی دین پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت اور ان کے جیسی غیرت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم